ایک میاں بیوی اطمینان سے اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے کہ رات کے 12 بجے اچانک بیوی کی آنکھ کھلتی ہے۔ اس نے دیکھا اس کا شوہر گہری نیند میں سو رہا ہے۔ وہ دبے پاؤں بستر سے نیچے اترتی ہے، اپنا بیگ اٹھاتی ہے، ہاتھ میں ٹارچ لیتی ہے اور چپ چاپ گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ بیوی کے چلے جانے کے کچھ دیر کے بعد شوہر کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے بیوی بستر پر موجود نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید میری بیوی واش روم گئی ہوگی۔ یہ سوچ کر شوہر لیٹ کر دوبارہ سو جاتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بیوی دبے پاؤں گھر میں واپس داخل ہوتی ہے اور چپ چاپ جا کر شوہر کے قریب لیٹ کر سو جاتی ہے۔ اگلی رات بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میاں بیوی دونوں سو رہے تھے کہ اچانک بیوی کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا اس کا شوہر گہری نیند میں ہے۔ بیوی نے بیگ اور ٹارچ اٹھایا اور دبے پاؤں گھر سے باہر نکل گئی۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد پھر سے شوہر کی آنکھ کھلتی ہے۔ شوہر نے دیکھا کہ بیوی بستر پر موجود نہیں ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ بھلا میری بیوی کہاں گئی ہوگی۔ اس نے اٹھ کر پورے گھر میں بیوی کو تلاش کرنا شروع کیا، لیکن بیوی گھر کے اندر موجود نہیں تھی۔ اب شوہر کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، کہیں میری بیوی میرے ساتھ بے وفائی تو نہیں کر رہی ہے۔ آخر میری بیوی رات کے اندھیرے میں کہاں جاتی ہے، کس کے پاس جاتی ہے، کہیں وہ میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہی ہے۔ رات کے اندھیرے میں کیا وہ کسی کے ساتھ عشق لڑانے کے لیے جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں وہ سوچتا ہے، اپنے بستر پر آ کر لیٹ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد بیوی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوتی ہے اور پھر معمول کے مطابق اپنے شوہر کے بغل میں جا کر چپ چاپ لیٹ کر سو جاتی ہے۔ دوسری صبح شوہر اپنے دفتر تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کا دل کسی کام میں نہیں لگتا، بلکہ پورا دن وہ اسی سوچ میں ڈوبا رہا، میری بیوی رات کے اندھیرے میں اٹھ کر بھلا کہاں جاتی ہے۔ کیا وہ کسی سے پیار کرنے لگ گئی ہے؟ کیا وہ اپنے یار سے ملنے کے لیے جاتی ہے؟ کیا میری بیوی میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے؟ کیا میری بیوی میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے؟ وہ پورا دن انہی سوچوں میں ڈوبا رہا، یہاں تک کہ اس نے یہ فیصلہ کیا، آج رات میں کسی بھی صورت میں سوؤں گا نہیں، اپنی بیوی کا پیچھا کروں گا اور پتہ لگا کے رہوں گا کہ آخر رات کے اندھیرے میں میری بیوی کہاں جاتی ہے۔ یہاں تک کہ شام کو تھکا ماندہ اپنے گھر واپس آتا ہے، رات کا انتظار کرتا ہے۔ جب رات ہو جاتی ہے تو دونوں میاں بیوی بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ بیوی سو جاتی ہے، لیکن شوہر صرف سونے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ رات کے تقریباً 12 بجے معمول کے مطابق بیوی اچانک اٹھتی ہے، شوہر کو دیکھتی ہے اور یہ طے کرتی ہے میرا شوہر سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ میرا شوہر گہری نیند میں ہے۔ چپ چاپ بیڈ سے نیچے اترتی ہے، ٹارچ اٹھاتی ہے، بیگ لیتی ہے اور دبے پاؤں گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ ابھی وہ گھر سے باہر نکلی تھی کہ اس کا شوہر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اپنی بیوی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چند گلیوں سے گزرتے ہوئے اس کی بیوی ایک گھر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ شوہر بھی دبے پاؤں آتا ہے، دروازے پر کھڑے ہو کر گھر کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے تو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ گھر کے اندر ایک بیڈ بچھا ہوا تھا، جس بیڈ کے اوپر ایک بوڑھا آدمی، کمزور آدمی، بیمار آدمی لیٹا تھا۔ اس کی بیوی کمرے کے اندر داخل ہوئی، اپنا بیگ رکھا، اس بوڑھے آدمی کو اٹھا کر بٹھایا، اس کے بعد اس کے ہاتھوں کو دھلایا۔ ہاتھوں کو دھلانے کے بعد اس کی بیوی اپنے بیگ کو کھولتی ہے، اس میں سے کھانے کا ٹفن نکالتی ہے اور پھر لقمہ بنا بنا کر اس غریب کمزور بیمار بوڑھے آدمی کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے۔ اس کا شوہر حیرت سے دیکھ رہا تھا میری بیوی آخر یہ کیا کر رہی ہے، یہاں تک کہ اس نے پورا کھانا اس بوڑھے آدمی کو کھلا دیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس بوڑھے آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا اللہ یہ تیری بندی کون ہے، کہاں سے آتی ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا گھر کہاں ہے، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ یا اللہ میں تو بے سہارا تھا، مجھے تو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، مجھے تو کھانا کھلانے والا کوئی نہیں تھا۔ یقیناً تیری تمام نیک بندیوں میں سے یہ بھی تیری ایک نیک بندی ہے۔ اے اللہ یہ جو کچھ بھی میرے لیے کر رہی ہے تو اس کا اجر اسے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں عطا کرنا۔ یا اللہ میں تو اسے جانتا پہچانتا نہیں ہوں،
لیکن تو اسے پہچانتا ہے. اس کے گھر والوں کو بھی اس کا اجر عطا فرما, اس کے شوہر کو بھی اس کا اجر عطا فرما, اس کے ماں باپ کو بھی اس کا اجر عطا فرما. اس طرح سے وہ بوڑھا کمزور آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں دیتا رہا. جب دعا سے فارغ ہوا, اس کی بیوی نے اجازت لی, اپنے ٹفن کو اٹھایا, بیگ میں رکھا اور وہاں سے روانہ ہوئی. اس سے پہلے کہ وہ عورت گھر کے اندر داخل ہوتی, اس کا شوہر آ کر بستر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. بیوی نے دروازہ کھولا, گھر کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا شوہر سامنے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا. بیوی جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھتی ہے گھبرا جاتی ہے, مانو آج میری چوری پکڑی گئی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی, شوہر کہتا ہے آؤ میرے قریب آؤ. بیوی قریب جاتی ہے. اس کے بعد شوہر کہتا ہے مجھے معاف کر دو, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی. بیوی کہتی ہے آپ کس بات کی معافی مانگتے ہیں؟ شوہر کہتا ہے میں نے تم پر شک کیا, میں نے تمہارے لیے بدگمانی کی, میں نے آج رات تمہارا پیچھا کیا. بیوی سنتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے. پھر شوہر ترتیب وار اسے ساری باتیں بتاتا ہے کہ میں نے کئی راتوں تک یہ دیکھا کہ تم بستر پر موجود نہیں ہو. پھر میں نے تمہیں گھر میں تلاش کیا تو پتا چلا تم گھر میں کہیں بھی نہیں ہو. پھر میں نے تمہارا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا اور آج رات سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. میں سمجھ گیا تم ہر رات بنا بتائے مجھے اگر گھر سے باہر نکل جاتی ہو اور جا کر اس غریب بوڑھے بیمار کمزور آدمی کو کھانا کھلاتی ہو تو تم نے مجھے بنا بتائے یہ کام اس لیے کیا کیونکہ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے اس عمل کو شاید پسند نہ کرتا. تم ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتی ہو, پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرتی ہو, یتیموں بیواؤں کی مدد کرتی ہو, بیماروں کمزوروں کی مدد کرتی ہو, اور میں تمہیں ہمیشہ اس کام سے منع کرتا ہوں. شاید تم نے اس لیے مجھے بنا بتائے یہ کام کیا. اب میں اس کام سے تمہیں کبھی منع نہیں کروں گا, بلکہ اب اس کام میں بھی تمہاری مدد کروں گا. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے دل میں تمہارے لیے محبت اور عزت پیدا کی ہے, اللہ نے میرے رزق میں جو برکت عطا کی ہے, یہ تمہارے اسی عمل کی بنیاد ہے. آج کے بعد میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا بلکہ اس نیک کام میں تمہاری مدد کروں گا. اب تمہیں رات کو اندھیرے میں جو چھپ کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اب ہر رات ہم دونوں ساتھ جائیں گے اور اس بوڑھے آدمی کو ہم دونوں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں گے. اپنے شوہر کی زبان سے یہ باتیں سن کر اس عورت کے دل سے ڈر اور خوف جاتا رہا. وہ آگے بڑھ کر اپنے شوہر کے گلے سے لگ جاتی ہے اور زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے. سبحان اللہ. ناظرین اکرام, کتنی خوبصورت کہانی ہے اور کتنا بہترین عمل ہے اس عورت کا, اور ساتھ ہی کتنا بہترین شوہر ہے جو اپنی بیوی کے اس عمل میں اس کے مدد کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو بھی غریبوں کی, کمزوروں کی, بیماروں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یاد رکھیں, کبھی بھی کسی کے لیے بدگمانی نہ کریں. کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا بھی غلط ہوتا ہے, کانوں کا سنا بھی غلط ہوتا ہے. ایک شوہر نے اپنی بیوی پر شک کیا, بدگمانی کی, اور نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں اور آپ کو بدگمانی نہیں کرنا چاہیے اور بنا تحقیق کے کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی خوبصورت کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.